اس وقت جس معاشرے میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں، آپ لوگ خود محسوس فرماتے ہیں کہ آئے دن ہمارے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، ہمسایہ اپنے ہمسائے سے تنگ ہے، دکاندار اپنے ساتھ والے دکاندار سے تنگ ہے، سیاستدان ہیں تو وہ دوسرے سیاستدانوں سے تنگ ہے۔ غرض کہ ہمارے اس معاشرے میں آج جھگڑا ہی جھگڑا، لڑائیاں ہی لڑائیاں۔ تو یاد رہے ان لڑائیوں کا اور ان جھگڑوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب کہ ہمارا اپنی سوچ اور فکر پر کنٹرول نہیں۔ الا ماشاء اللہ 99% اکثر ہمارے معاشرے میں اکثر جب ہم لوگ سوچتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں گمان بد ہی ذہن میں رکھتے ہیں، اچھا گمان نہیں ہوتا۔ یہ جو بد گمانی ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ نے ہماری آج کے اس معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر مسلمان اپنی سوچ اور فکر پر پہرا لگا لیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا، پھر دیکھیں یہ دنیا بھی جنت کی مثال بن سکتی ہے، گھروں میں سکون ہو سکتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم صبح کو جب آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا آغاز ہی دن کا بدگمانی سے ہوتا ہے کہ آج رات کو میرے بھائی کی موبائل پہ جو 12 بجے کال آئی ہے، پتہ نہیں کیوں آئی ہے۔ آج رات میرے بیٹے کی آواز آ رہی تھی، وہ میسج کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں کر رہا تھا۔ یہ جو پتہ نہیں کیوں کر رہا تھا، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس نے بڑے بڑے گھروں کو اجاڑا ہے، بڑے بڑے خاندانوں کو تباہ کیا ہے، بھائی کو بھائی سے مروایا ہے، دوست کو دوست سے لڑوایا ہے، سبب صرف بدگمانی۔ حالانکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں زنا کرنے سے روکا ہے، شراب پینے سے روکا ہے، چوری سے منع کیا ہے، جوئے سے منع کیا ہے، سودی نظام سے منع کیا ہے، وہیں پہ قرآن و حدیث میں بار بار بندہ مومن کو بدگمانی سے بھی منع کیا ہے کہ تو اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھ، اپنی سوچ کو شریعت کے حوالے کر۔ جب ہم سوچ کو شریعت کے حوالے کریں گے، میں منبر پر بیٹھا ہوں، پھر دیکھنا اپنی ذات پر بھی اس کے اثرات اور اپنی فیملی اور گھر پر بھی اس کے اثرات دیکھنا، پھر سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا۔ لیکن کب؟ جب شریعت کے مطابق ہم لوگ سوچیں گے۔ شریعت کے مطابق سوچنا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے شریعت مطہرہ میں، جب تک تم کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جب تک تمہیں مکمل اس پر گواہی حاصل نہیں، تو چاہے سارا زمانہ ایک طرف ہو کر اس بندے کو کہو یہ برا ہے، برا ہے، برا ہے، شریعت کہتی ہے اگر تو شریعت پہ چلتا ہے تو نہ کہہ کہ وہ برا ہے۔ کیوں؟ تیرے پاس گواہی نہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں۔ آج دیکھو نا ہمارے محلوں میں، گھروں میں 99% معاملات ایسے ہوتے ہیں، بس اپنا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، باپ کے پاس اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دائیں بائیں سے آ کر کہتا ہے
جناب تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کے معاملے میں محلے کی فضا بڑی خراب ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے، اور مجھے یہ بھی شک پڑ رہا ہے۔ یہ خود پہلے نمبر پر بدگمانی آئی، اور پھر اس بچے کے باپ کو بدگمانی کی طرف ترغیب دی۔ اب جاہل باپ ہے، وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ جناب اگر تم کہتے ہو کہ اس میں فلاں برائی ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ پہلے نمبر پر پوچھنا گوارا نہیں، اگر پوچھ بھی لیں تو کہتے ہیں بس سنا ہے، میں اس کا موبائل دیکھتا ہوں یہ کال کیسے کرتا ہے، اس کا فلاں چوک میں کھڑا ہونا، فلاں ٹائم پر آنا، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ انداز اس کا، مجھے یہ شک پڑتا ہے۔ اور خدا کے بندے اپنی سوچ اور فکر کو بدل، یہ تیری سوچ ہے کیا؟ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، ویسے تو دیکھو بندہ مومن کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے۔ حضور نے سین کعبہ میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، پر فرمایا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے نبی پر حق بنا کر بھیجا، فرمایا بندہ مومن کی عزت تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ بندہ مومن کی عزت، وقار، شان، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا بلند مقام ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر یہی بندہ مومن اپنی سوچ اور فکر کو شریعت سمجھنا شروع کر دے، اپنی سوچ اور فکر کو حتمی شکل دینا شروع کر دے شریعت کے سامنے، تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قدر و قیمت اس بندہ مومن کی ہے جس کی چال، جس کی ڈال، جس کی سوچ، جس کا گمان مکمل شریعت مطہرہ کے حوالے ہوتا ہے۔ اور جس نے اپنا گمان شریعت مطہرہ کے حوالے کیا تو یقیناً وہ دنیا میں بھی سرخ رو ہوگا، قبر اور حشر میں بھی سرخ رو ہوگا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں یہ بدگمانی والا اتنا بڑا گناہ، اور پھر خاص بات پتہ کیا ہے؟ ہم چلو زنا کو زنا بھی سمجھتی ہیں، گناہ بھی سمجھتی ہیں، چوری کو چوری بھی اور گناہ بھی سمجھتی ہیں، بڑے بڑے گناہ ان کو گناہ سمجھتی ہیں، پر یہ بدگمانی والا ایسا برا اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو آج قوم گناہ ہی نہیں سمجھتی، کہتی ہے کیا ہو گیا ہے، بس میرا گمان یہ کہتا ہے، میرا گمان یہ کہتا ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں تو اپنے گمان کو ذبح کر کے اپنا آپ شریعت کے حوالے کر، ایسا گمان پیدا ہی نہ ہونے دے جو تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے دور کرتا ہے۔ یاد رکھنا بعض مقامات پر بہتر گمان کرنا، اچھا گمان رکھنا بندہ مومن پر فرض ہے، واجب ہے، اور بعض مقامات پر اچھا گمان رکھنا مستحب ہے۔ مثلا رب کے معاملے میں یا رب کے حبیب کے معاملے میں اچھا گمان رکھنا واجب ہے، لازم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی مصیبت آئے نا بندے مومن پر، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یار چلو جو رب کی مرضی، ویسے اگر ایسے ہو جاتا تو اچھا تھا، اگر ایسے ہوتا نا تو پھر بہتر تھا۔ وہ خدا کے بندے، رب پر بھی تیرا بھروسہ نہیں؟ بھائی خدا کی ذات جس نے فیصلہ کیا تو اس کے سامنے اپنے گمان کو پیش کر رہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ اگر ایسا ہوتا۔ کتنے مقامات پر میرے پاک نبی کے ارشادات قوم کے سامنے آتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کئی سوچتے ہیں، کئی معاذ اللہ بولتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ویسے تو سرکار کا فرمان ہے سر ماتھے پہ ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا نا تو
یہ جو ہے نا ایسا ہوتا نا تو یہ بندے کو کفر کی حد تک لے جا سکتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور خدا کے بندے رب کے معاملے میں اور رب کے حبیب کے معاملے میں کوئی غلط گمان بھی نہ کرنا، اپنی سوچ اور فکر کو اس کے مد مقابل نہ لانا، ورنہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ظن المومن خیر، فرمایا مومن کا گمان ہوتے ہی بہتر ہے۔ کیا تو سبحان اللہ، مومن کا گمان خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اگر کسی وقت مومن کا گمان خیر کے مد مقابل بد گمان آئے تو وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہیں میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو تو نہیں بیٹھا، کیوں برا گمان آ رہا ہے میرے دل میں، کیوں بری سوچ آ رہی ہے۔ اچھی سوچ رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں واجب ہے۔ ہاں علماء کہتی ہیں، علماء اولیاء ان کے بارے میں اچھا سوچ اور اچھی فکر رکھنا یہ بھی لازم ہے، اس لیے کہ ان کی عزت، ان کا وقار یہ دین کا وقار ہے، شریعت کا وقار ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام لوگ تو رہے ایک طرف، ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء آج قوم نے ان کے معاملے میں بھی طرح طرح کے گمان رکھے ہیں، طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ یاد رکھنا کامل مومن تبھی ہوگا جب تیرا گمان اچھا ہوگا۔ یہ بندہ مومن کی کوئی محدود سوچ نہیں ہوتی، چھوٹی سی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ بندہ مومن کے گمان یہ دل و سوچ فکر کی بلندیوں تک کوئی بلند پرواز شہین بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بظاہر عام انسان نظر آتا ہے، پر اس کے وہم و گمان دل کی فراست اور سوچ کی فراخی کے سامنے زمین و آسمان کی فراخی بھی کم نظر آتی۔ یہ اپنی سوچ کو وسیع کرے، یہ محدود سوچ میں نہ لائے۔ میرے کریم آقا نے تو اپنے غلاموں کو کہیں اگر وسواس پیدا ہونے لگے، اگر کوئی ایسا غلط گمان پیدا ہونے لگے اپنی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، تو بندہ مومن کی شان ہے اس سبب کو دور کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ مثلا میرے اور آپ کے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ شام اور عشاء کے درمیان تھوڑا سا اندھیرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار سے ملنے آئیں، کوئی چیز دینے آئیں۔ آپ نے چیز دی، واپس جانے لگی تو دور سے کسی صحابی نے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ کوئی عورت مسجد میں آئی ہے، کوئی عورت مسجد میں آئی ہے اور سرکار کے پاس کھڑی ہے۔ جو ہی ام المومنین چلے گی اندر، تو سرکار نے مسجد میں ہی کھڑے ہو کر باواز بلند کہا، یا فلان ابن فلان، اے فلان کے بیٹے فلان ادھر آؤ۔ حضور نے آواز دی، وہ صحابی قریب آئے، انصار میں سے کوئی صحابی تھے۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو عورت کھڑی تھی میرے پاس، وہ میری زوجہ عائشہ تھی۔ آپ کی بلا جانے کتنی بڑی بات ہو گئی، یہ نبیوں کے امام ہیں، اتنا بڑا بلند مرتبہ، فرمایا وہ میری زوجہ عائشہ تھی۔ صحابی کے رونگٹے کھڑے ہو کانپنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے بارے میں کیا کوئی بات سوچ بھی سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ اگر سوچوں تو میں تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے بات سوچنے کی نہیں، تو نے سوچا ہے یا نہیں سوچا، پر میں جانتا ہوں شیطان انسان کے وجود میں
خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، ہو سکتا ہے تیرے دل و دماغ میں کوئی وسوسہ پیدا کر دیتا، تو میں نے تجھے اس وسوسہ سے بچانے کے لیے بلا کر میں نے کام بھی بتا دیا، وسوسہ بھی دور فرما دیا۔ یہ جو کئی بار کہتے ہو نا اگر کوئی بدگمان ہے تو رہے، میں نے اس کا کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ اگر وہ بھائی وہ تو اس سے ناراض ہے، بدگمان ہے، اگر تیری باتوں پر اسے کوئی بدگمانی ہو گئی ہے باعتقاد بشریت، تو تیرا بھی حق بنتا ہے تو اسے قریب بلا اور کہہ بھائی یہ جو بات تیری سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، یہ میرے پاک نبی کی سنت بھی ہو جائے گی اور بھائیوں کا آپس میں پیار بھی بڑھ جائے گا۔ لہذا آؤ اپنی سوچ اور فکر کو پاکیزہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں 99% ہم نے دیکھا ہے، ہمارے معاشرے میں ہر موقع پر منفی سوچ پیدا ہو گئی۔ گھروں میں دیکھو، ساس کہتی ہے آج یہ جو میری بہو ہے نا، یہ جو پچھلے کمرے میں جا کر موبائل استعمال کرتی، اس میں کوئی دال میں کالا کالا ہے، یہ جو جس دن ادھر گئی ہے نا راستے میں کہیں ٹھہری ہے، لگتا ہے اس نے کوئی تویز لیا ہوگا، لگتا ہے اس نے کوئی مجھے پھونک مروایا ہوگا۔ اپنے گھر میں اگر کسی کو سمجھائیں تو کہتی ہیں جی نہیں تمہیں نہیں پتا، اگر اس نے گھر جانا ہے، گھر اس کا فلاں جگہ پہ ہے، اس راستے سے جا سکتی ہے، اس راستے سے کیوں گئی؟ وہ جو اس راستے سے گئی ہے وہ صرف اسی لیے کہ یہاں سے وہ تویز کروانا چاہتی تھی، یہاں سے وہ جادو کروانا چاہتی تھی۔ وہ جب سے آئی دیکھو، پہلے یہ بچہ بیمار تھا، اب یہ بیمار ہو گیا، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے۔ او خدا کے بندے، تو بندہ مومن ہے جس کا تجھے پتا نہیں، تو اپنے پاس سے تفسیریں کیوں کرتا پھرتا ہے کہ اس نے یہ کروایا ہوگا، اس نے ایسے کیا ہوگا؟ ایسی منفی سوچ مسلمان کی شان ہے، سب بولو مسلمان کی شان۔ بلکہ علماء کہتی ہیں اگر ایک بندے میں 99% کمزوریاں ہیں اور ایک خوبی ہے، بندہ مومن اس کی 99 کمزوریاں نہیں دیکھتا، ایک خوبی دیکھتا ہے۔ میں بات سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح خوبی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کشتی میں سوار ہیں، آپ کے ساتھ چند نوجوان بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جوانوں پر جوانی کا نشہ تھا، وہ ویلیاں مار رہی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تالیاں بجا رہی ہیں، شور و غل ڈالا ہوا ہے، عجیب جوانی کا نشہ مسلس ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کے ایک مرید نے عرض کیا حضور ان کو مرنا کوئی یاد نہیں؟ عجیب بات ہے، اتنا شور و غل اور پھر آپ کے ہوتے ہوئے انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں، لگتا ہی نہیں آخرت یاد ہی کوئی نہیں۔ جسے آخرت یاد ہو وہ اتنا ہنستا تو نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری رہتے ہیں۔ اور یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ حضور ہاتھ اٹھاؤ اور ان کے لیے دعائیں بد کرو، یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری کی سوچ دیکھو، آپ نے کہا چلو بیٹا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری نے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں مولا جیسے ان نوجوانوں کو تو نے دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے نا، میں سفارش کرتا ہوں قیامت کو بھی خوش ہی رکھنا۔ حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں دعائیں بد کرو یہ تباہ ہو جائیں۔ کہا یا اللہ جیسے دنیا میں خوش ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آخرت میں بھی خوش رکھنا۔ دعا مکمل ہوئی تو مرید نے عرض کی حضور میں نے تو کہا تھا یہ تباہ ہو۔ آپ نے مسکرا کر کہا رب کی جنت کوئی چھوٹی ہے جو گھٹ جائے گی؟ وہ بے نیاز اگر سب کو بخش دے گا تیرا کوئی مول لگتا ہے؟ اب اسے کہتے ہیں مثبت سوچ۔ دیکھو نا کہاں سے مثبت سوچ نکالی۔ بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں سفر پہ جا رہے ہیں،
آگے ایک کتا مرا ہوا پڑا تھا. کتا بھی ہے، مردار بھی ہے، بدبودار بھی ہے، بدبو بھی چاروں طرف سے پھیلی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ آپ کا ایک امتی تھا. جو ہی وہ قریب سے گزرے تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ کے نبی بڑی بدبو نہیں آ رہی اس مردار سے؟ کتنی زیادہ بدبو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سننا. فرمانے لگے، پیارے بدبو کا انکار نہیں، بدبودار بھی ہے، کتا بھی ہے، پر اس کے دانت دیکھ، دانت بڑے سفید ہیں اس کے دانت دیکھ، دانت بڑے سفید ہیں. علامہ سوری فرماتی ہیں اللہ کے پیاروں کی یہ شان ہے، اگر وہ کسی جانور یا کسی مردار کو بھی دیکھے اس میں بھی کمال دیکھتے ہیں، گندی مکھی کی طرح گند پہ نہیں بیٹھتے. بات میری سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی؟ یہ جو صبح و شام تو اپنے بھائی کی ذات میں صبح اٹھتا ہے شام تک دیکھتا ہے اس کی چال کیسی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، یہ بیٹھتا کہاں پہ ہے، یہ بولتا کیسی ہے، اس کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور خدا کے بندے صبح اٹھے تو عیب تلاش نہ کر، اپنے بھائی کا کمال تلاش کر. جب بھی تو بولے تو یہ نہ کہ اس میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، کہ یار اس میں یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے. یہ بندہ مومن کی شان ہے. ہو سکتا ہے تیرے لیے وہ سارا پات تھا، وہ سارا گندگی کا ڈھیر بناؤ، لیکن رب کے ہاں وہ اتنا مقبول ہو، رب کے ہاں وہ اتنا مقبول ہو جہاں پہ بڑے بڑے غوث اور کتب بھی نہ پہنچتے ہو، رب نے اسے وہاں مقام پہ دے دیا. تم یہ کیا بھائی، یہ تو اس کی مرضی ہے. اپنی سوچ اور فکر کو حضرت بشر حافی، آپ کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا. آپ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے. جب آپ چلتے نا بصرہ یا بغداد کسی بازار میں بھی، جب تک آپ زندہ رہے ہیں کوئی جانور بھی راستے میں گوبر نہیں پھینکتا تھا کہ اللہ کے ولی نے یہاں سے گزرنا ہے. اتنا پیار جانوروں کو بھی احترام کر رہے ہیں. معاشرے میں جب آپ کی وہ کرامت ظاہر ہوئی تو آپ دور دراز علاقوں تک آپ کا شہرہ چرچا، لوگ آپ سے پیار کرتے، محبت کرتے. ایک تاجر آدمی تھا، دنیا دار، اس کے دل میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ کا بغض آ جاتا ہے، دشمنی آ جاتی. ہر وقت آپ کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا. کافی عرصہ گزر گیا، اس نے ایک عیب نکالا. عیب کیا نکالا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جمعے والے دن نماز جمعہ مسجد میں پڑھنے جاتے. جو ہی فرض کی جماعت ہو جاتی تو آپ دوڑ کر مسجد سے باہر نکل جاتے، بغیر سنتاں پڑھے، بغیر نوافل پڑھے. جیسے آج کل کچھ سنتوں اور نوافل کے بگوڑے کہہ لیں تو زیادہ لفظ اچھا ہوگا. یعنی گھر سے چلتی ہیں نماز جمعہ پڑھنے اور یہاں پہ فرض پڑھ کر فوراً چھلانگ لگاتے ہیں کہ کہیں کوئی باہر آگ لگی یا اسے جا کر بجھانا ہے، کہیں سیلاب آیا اسے جا کر روکنا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے، بھائی فجر کی نماز رکھتے ہیں تو 4 پڑھے، زور کی تو 12 پڑھے، عصر کی تو 8 پڑھے، مغرب کی 7 پڑھے، عشاء کی 17 پڑھے. یہ ظلم جمعے والے دن کیوں کرتا ہے جو سب سے اعلیٰ دن ہے، سب سے افضل دن ہے 7 دنوں میں؟ جس دن میں ویسے ہی رکھتے زیادہ پڑھنی چاہیے، اس دن تو 2 پڑھ کر کیوں بھاگ جاتا ہے؟ کہیں کہتی اصل میں وہ سنتی ہیں نا، موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، اصل تو فرض پڑھنی ہے نا. میں نے کہا زور کی نماز پھر پوری کیوں پڑھتا ہے، پھر عشاء مغرب کی پوری کیوں پڑھتا ہے، فجر کی کیوں پوری پڑھتا ہے؟ جو مقام ان سنتوں کا ہے
وہی مقام جمعے کی سنتوں کا بھی ہے. جو اہمیت ان نوافل کی ہے وہی اہمیت ان نوافل کی بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ عام دنوں میں عبادت کا ثواب تھوڑا ملتا ہے. جمعہ عید والا دن ہے، رب ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. اس میں تو اور بڑھا کر پڑھنی چاہیے. بہرحال یہ قوم کی سستی اور نااہلی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر شریعت مطہرہ کے سامنے اپنی عقل، اپنی سوچ اور فکر کو اگر قربان کر کے آتے ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھ کے نہ بھاگا کرو، ساری رکعتیں پڑھ کے جایا کرو. 3 آدمی نے سبحان اللہ کہہ دی، بس اور زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں پڑھیں گے ہم ساری نماز. نہیں، اب میں انشاءاللہ پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن انشاءاللہ کے بغیر بولو ہم پوری نماز پڑھ کے جایا کریں گے. ہاں، وہ جو کچھ بیٹھے ہیں جن کا منہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ابھی بھی خاموش ہیں. کہیں دیکھو مسجد میں بیٹھی ہیں، اگر ہم نے کہہ دیا پڑھ کے جائیں گے تو پھر تو پڑھنی پڑ جائیں گی. یار مسجد کا احترام تیرے دل و دماغ میں ہے، اپنے نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کا احترام کوئی نہیں. مسجد اپنی جگہ، مسجد کا مقام بھی تو نبی نے بتایا. جب میرے نبی کی لفظ آ جائے نا سنت، سنت سے مراد کسی مولوی کی نہیں، میرے نبی کی سنت ہے. بات لمبی ہو جائے گی. حضرت بشر حافی نا فرض پڑھتے فوراً چلے جاتے. وہ تاجر آدمی بھی روزانہ کہتا لو اتنا بڑا ولی، رکھتے ہیں تو صرف 2 ہی پڑھتا ہے نا، ہم زیادہ پڑھتے ہیں، مقام تو ہمارا ہونا چاہیے. ایک دن نا وہ دوڑ کر پیچھے گیا، جا کر دیکھوں تو صحیح یہ بابا کرتا کیا ہے. آپ سیدھے دکان پہ گئے، جا کر کھانا خریدا اور کھانا لے کر آگے چل پڑے. آگے ایک پرانا سا بسیدہ سا کمرہ، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے. اس نے بھی پیچھے سے جب گھور کے دیکھا یہ اندر کون ہے تو پتا چلا اندر ایک فالج زدہ بندہ ہے جو خود کھا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. آپ نے اپنی چادر سے منہ صاف کیا تو اس نے آگے کہا حضور 15 سال ہو گئے آپ مجھے کھلا رہے ہیں، اتنا تو اپنا بھی کوئی نہیں کرتا، اتنا تو اپنا بھی کوئی نہیں کرتا، اور اب کب تک کرو گے؟ آپ نے کہا معاف کرنا، جب تک زندگی ہوئی نا بشر حافی کی تیرے پاؤں بھی دھوئے گا، منہ بھی صاف کرے گا، کھانا بھی کھلائے گا. کہا کیوں؟ آپ نے کہا یہی تو عمل ہے جس کی وجہ سے رب کی ساری مخلوق مجھ سے پیار کرتی ہے. اب وہ تاجر فوراً قدموں میں گرا، کہتا حضور معافی دے دو، میں نے سمجھا تھا ویسے ہی بھاگ جاتے ہو، میرا گمان غلط تھا، آپ صحیح ہیں. آپ نے کہا پھر نبی کے فرمان پہ عمل کر کہ بندہ مومن کا گمان ہر وقت ہی صحیح ہوتا ہے. اپنے گمان صحیح کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا